جو سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہیں. اچھا وہ سمجھا کہ چلو چھوڑے. اچھا خیر, تو بھائی دیکھو جب پیشاب کر لیں نا, پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں, ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی, مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بالکل. وہم ہو, شک ہو, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مار لیں, شلوار پہ, تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے, شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا, تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا, اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے, قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ قطرہ نکلا ہے, کہہ رہے میں سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے. دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے, فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے, اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے, اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا. لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ. تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو, بس چپکے سے نماز پڑھو. پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو, تو بولو نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے, ہم نے اللہ سے قبولوانی ہے. جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا, جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے. تو ایک دفعہ اطمینان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا, اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں, یہ پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو پیشاب کرنے کے کچھ وقت تک تو بہرحال تری نکلتی ہے, تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی, وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کہ جو 5 روپے کا سکہ, اس کی کیا دلیل ہے؟ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قرآن حدیث میں کہاں لکھے کہ 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے, اس سے کم پاک ہے. تو یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا ہے, ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے, تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی. 5 کا سکہ جو چھوٹا ہو گیا, صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, وہ پرانا والا سکہ رائج الوقت نہیں, پرانا سکہ جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے. صحیح کیا آپ نے, اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے. جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا, وہ سکہ, تو اس سے کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے, کپڑے پاک رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فوراً پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں, اطمینان کر لیں کہ اب تری آنا ختم ہو گئی ہے, تو بس اٹھ کے چلے جائیں. تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے, تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی, یہ بتا دوں میں. قیامت آ جائے گی, پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے جو کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. اچھا بھائی, حج ادھار کے پیسے سے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, اگر ادھار واپس کرنے کی امید ہو تو کر سکتے ہیں. کالا کپڑا مرد کے لیے پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے, بہتر نہیں ہے. سفید لباس کو پسند کیا ہے نبی نے, رنگین بھی پہن سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے, صرف زرد رنگ جو ہے نا, بالکل سرخ چمکتا ہوا جو ہے, وہ مرد کے لیے مکروہ تحریمی ہے, اس کو ناپسند کی ہے. باقی سب کپڑے پہن سکتے ہیں. مچھلی کھانے سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو باقی رہتا ہے مچھلی کھانے سے یار. خواتین کی جاب کے حوالے سے بتائیں. میڈیکل میں مردوں کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے, نائٹ اینڈ ڈے بھی آنا پڑے گا. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت عورت کو مردوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتی. خواتین صرف خواتین کا علاج کریں, اور اگر بہت مجبوری ہو, کرنا پڑ جائے, کوئی مسئلہ ہو, تو پھر ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہنیں اور اپنا نقاب کریں جس حد تک اپنے آپ کو پردے میں لا سکتی ہیں, اور ہاتھ میں گلوز تاکہ مرد کے جسم سے آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو. یہ جو ڈینٹسٹ خواتین ہیں نا, یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. ڈینٹسٹ خواتین مرد کے دانت نکال رہی ہوتی ہیں, بالکل اس کی ناک سے ناک لگی ہوئی ہوتی ہے,
اور جو براڈ مائنڈیڈ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ایکچولی آپ آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے. میرے پاس کیسز آ چکے ہیں, کتنے مرد خراب ہو چکے ہیں, کتنے مرد. ایک خاتون کے شوہر خراب ہو گئے, وہ ڈینٹسٹ ہیں, وہ خواتین کے دانت نکالتے ہیں, اب جھانک جھانک کے منہ میں دیکھ رہے ہیں, اتنے کلوز ہو گئے ہیں وہ ڈاکٹر اور یہ ٹیکنیشین بھی ہیں.